الرحمن الرحیم۔ جی ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے رد کا پڑھا تھا اور رد کے سبق میں ہم پہنچ گئے تھے جو ہے وہ پہلی دو صورتیں ہم نے کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو آپ لوگوں یاد رکھیں کہ رد میں ہمیشہ اچھا چلیں، اصل میں یہاں بھی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ مینج کریں گے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 12 تو بات ہم کر رہے تھے جو ہے وہ باب الرد کی جو فائل ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ باب الرد کی جو فائل ہے وہ میں شیئر کر چکا ہوں، آپ لوگ اسی فائل میں سے جو ہے وہ دیکھیں جن کے پاس اسکرین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ باب الرد کا یہ ہے کہ جہاں پر مسئلہ زیادہ ہو، نیچے شیئرز کم ہو، حصے کم ہو، تو آپ باب الرد کی طرف پھر جاتے ہیں۔ اور باب الرد میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ وہ رسا متحد الجنس ہو، متحد الجنس کا میں نے بتایا تھا کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں تو یہ متحد الجنس ہے، ٹھیک ہے۔ صرف بہنیں ہوں تو یہ متحد الجنس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹیاں اور بہنیں ہوں تو بیٹیاں الگ جنس ہے، بہنیں الگ جنس ہے، مطلب جنس کا مطلب ان کا میراث میں الگ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنس سے مراد یہاں جنڈر نہیں ہے کہ کوئی مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت جس کو میں نے یلو کلر میں لکھا ہے فائل میں کہ اگر ورثہ متحد الجنس ہو اور میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا۔ یہ مثال میں نے کل کروائی تھی آپ کو کہ اگر دو بیٹیاں ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا، ثلثان کا مخرج 3 ہے، 3 سے آپ نے مسئلہ بنا دیا، آپ نے 3 میں سے 2 دے دیا دو بیٹیوں کو، جب 2 آپ نے دے دیے 1 بچ رہا ہے، اب 1 کی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے جو عدد رؤوس ہے 2، اس رد کی را لکھ کر 2 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا اور 2 میں سے 2 ہی ہم نے کیا کر دیے، دونوں بیٹیوں کو دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو ہے یہ پہلی مثال ہو، یہ میں کل بھی میں نے آپ کو کروا چکا تھا۔ دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ورثہ مختلفۃ الجنس ہو، اگر ورثہ مختلفۃ الجنس ہو، مطلب میں کروا چکا ہوں کہ اگر بیٹی اور بہن اس قسم کے اور لوگ بھی ہوں اور احد الزوجین ہو تو وہاں مسئلہ عدد سہام سے بنے گا۔ یہ مثال میں نے کل کروائی تھی، میں پھر کرواتا ہوں، یہ گرین کلر میں جو ہم نے لکھا ہے آپ کے پاس فائل میں بھی ہے، یہ مثال ہے، یہ والی مثال ہے، اس کو میں کہ اگر ایک شخص انتقال کر گیا اور وہ رسا میں ایک بنت ہے اور ایک بنت الابن ہے تو بنت کو ملتا ہے نصف اور بنت الابن کو ملتا ہے سدس، بنت کو ملتا ہے نصف، بنت الابن کو ملتا ہے سدس، ٹھیک ہے۔ اب نصف آ گیا سدس کے ساتھ، یاد رکھیں جب نصف آ جائے سدس کے ساتھ تو مسئلہ بنتا ہے 6 سے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے مسئلہ بنتا ہے 6 سے، 6 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا، 6 کا نصف 3 دے دیا بنت کو اور 6 کا سدس 1 دے دیا بنت الابن کو، تو گویا کہ آپ نے 6 میں سے 4 دے دیا، آپ کے پاس 2 بچ رہا ہے، وہ 2 کس کو ہم دیں گے، زائد ہے، مسئلہ زیادہ ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ عدد سہام سے مسئلہ بنا لیں۔ سہام آپ کے پاس نصف ہے، 6 کا نصف 3 ہے اور 6 کا سدس 1 ہے، 3 اور 1 4، تو آپ 6 کے آگے رد کی راہ لکھیں اور اس رد کی راہ کے آگے آپ نے 4 لکھ دیا، تو اس طریقے سے آپ کا یہ رد والا مسئلہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ جی یہ 2 مثالیں کلیئر ہے جی؟
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत नंबर 3 पर हम आते हैं। सूरत नंबर 3 को जरा देखें, इसको मैंने इस कदर में लिखा है, ब्लू कलर में, कि अगर तीसरी सूरत हो यानी वरसा मुत्तहिदुल जिन्स और अहदुल ज़ौजैन हो, तो वहां पर गौर से देखें, वरसा मुत्तहिदुल जिन्स और अहदुल ज़ौजैन हो, ठीक है। तो वहां पर अहदुल ज़ौजैन के फर्ज, फर्ज से मतलब रुबो, या उसको रुबो तुमुन जो भी मिल रहा है, उसके फर्ज से मसला बनाकर उनको उनका हिस्सा देंगे, और मा बकया माल वरसा मुत्तहिदुल जिन्स पर बराबर तकसीम करेंगे। अगर कसर आ रही हो तो तसहीह कर लेंगे। ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको करवाता हूँ। ये सूरत नंबर 3, आप देखिए सूरत नंबर 3 को। सूरत नंबर 3 से पहले एक और मिसाल भी ये समझ लीजिए, ये सूरत नंबर 2 की मिसाल समझ लीजिए, इस फाइल में जो लिखी हुई है। देखें, एक मैयत इंतकाल कर गया, वो रसा में एक जद्दा और एक उख्त खैफी है। जद्दा को सुदुस मिलता है, उख्त खैफी को भी सुदुस मिलता है। तो वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स से, जद्दा अलग चीज है, उख्त खैफी अलग चीज है, और अहदुल ज़ौजैन भी नहीं। सूरत नंबर 2 करवा रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखें, इस सूरत में सुदुस का मखरज 6 है, 6 से आपने मसला बना दिया, 1 दे दिया आपने जद्दा को, 1 दे दिया आपने उख्त खैफी को, पीछे 4 बच रहे हैं, पीछे 4 बच रहे हैं, और 4 का कोई आपके पास और वारिस नहीं है। लिहाजा आप क्या करें, 6 के आगे रद्द की राह लिखें और 2 से ही मसला बना दें। गोए कि टोटल माल के 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा जद्दा को मिल जाएगा, एक उख्त खैफी को मिल जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है जी? जी 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 जी। या in reality, या everyone will get half of the total wealth। ठीक है जी, बिल्कुल सही है आप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे मृत की बात आपके लिए मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, आपके पास सूरत नंबर 3 है। सूरत नंबर 3 को गौर से देखिएगा। सूरत नंबर 3 में अब आपका असल इम्तिहान होगा, उसको मैं ये कलर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये वाली कलर गौर से देखिए। सूरत नंबर 3 में आपने पढ़ा है कि ये वो सूरत है जहां पर अहदुज़्ज़ौजैन मौजूद हो और वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो। जहां अहदुज़्ज़ौजैन मौजूद हो और वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो। ठीक है, गौर से देखें, याद रखें, आपने सबसे पहले रद से पहले सीधा सीधा मसला बनाना है। जोज को मिलता है निस्फ, आपने निस्फ यहाँ लिख दिया, और जब और कोई मौजूद ना हो तो को सुलुस मिलता है, आपने सुलुस लिख दिया। निस्फ और सुलुस जब जमा हो तो मसला 6 से बन जाए। जब आपने 6 से मसला बना दिया, 6 का निस्फ 3 दे दिया आपने जोज को, शोहर को, और 6 का सुलुस 2 दे दिया आपने को। ठीक है, निस्फ 3 और 2 सुलुस यहाँ दे दिया। ठीक है, अब आप देखें इस मिसाल में कि 3 और 2 5, जबकि मसला बना है 6 से। 3 और 2 5, जबकि मसला बना है 6 से। ये मुत्तहिदुल जिन्स कैसे? हाँ, जबरदस्त बात। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं ये सूरत नंबर 3 क्यों है। पहली बात तो यह अहदुल ज़ौजैन मौजूद है, यहाँ देखिए जोज मौजूद है। ठीक है, जोज मौजूद है, नंबर 1 जोज मौजूद है। नंबर 2, जोज के अलावा हमने देख रहे हैं मुत्तहिदुल जिन्स है कि नहीं। देखें, यहाँ सिर्फ है, सिर्फ है, तो ये के अलावा कोई और नहीं है, तो को मुत्तहिदुल जिन्स हम समझेंगे। अच्छा, अगर दूसरा होता तो हाँ हाँ, अगर दूसरा कोई होता फिर हम उसको मुख्तलिफतुल जिन्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ है, लिहाजा मुत्तहिदुल जिन्स से कोई और है ही नहीं है, तो मुख्तलिफतुल जिन्स हम क्यों कहें। ठीक है, जी जी जी। अच्छा जी, अब आप आगे देखें, इस मिसाल को गौर से देखें, इस मिसाल को। जी जी जी, अब इस मिसाल में देखिए सूरत नंबर 3 है, क्योंकि अहदुज़्ज़ौजैन भी मौजूद है, वरसा मुत्तहिदुल जिन्स भी। सबसे पहला काम आपने करना है अहदुज़्ज़ौजैन का जो फर्ज है ना, जो उसको मिल रहा है, उससे मसला बनाना है। मसलन यहाँ पर जोज को मिल रहा है निस्फ, तो यहाँ जोज का फर्ज यानी अहदुज़्ज़ौजैन का जो फर्ज है वो निस्फ है, और निस्फ का मखरज आपने पढ़ा है क्या है, 2।
اس کا مخرج کیا ہے جی؟ 2. لہذا آپ کیا کریں جی؟ لہذا آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ اس نصف کے مخرج کو رد کی راہ کے آگے لکھ لے، یعنی 2 سے آپ نے مسئلہ بنا دیا، رد کی راہ کے آگے 2 لکھ دے، 2 آپ نے لکھ دیا، اس میں سے احد الزوجین کو اس کا حصہ دے دے. 2 کا نصف 1 ہے، اس لیے آپ نے زوج کے 3 کے نیچے 1 لکھ دیا. ٹھیک ہے، آپ نے 1 لکھ دیا. اب اس 2 سے جب آپ 1 آپ نے دے دیا، پیچھے کیا بچا؟ پیچھے 1 بچا. کیا یہ 1 کو پر برابر تقسیم ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ایک ہی ہے، برابر تقسیم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ 1 کو دے دیا، سیدھا سیدھا مسئلہ ہو گیا، کوئی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اردو عبارت دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صورت نمبر 3 میں اگر ورثہ متحد الجنس اور احد الزوجین ہو تو احد الزوجین کے فرض سے مسئلہ بنا کر ان کو ان کا حصہ، احد الزوجین کو ان کا حصہ دے دیں گے اور ما بقایا ورثہ متحد الجنس پر تقسیم کریں گے. اگر کسر آ رہی ہو تو تصحیح کر لیں گے، کسر نہ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس کسر نہیں آ رہی کیونکہ اکیلی ہے، لہذا مثال بالکل درست ہے. کلیئر ہے جی بات؟ کلیئر ہے؟ صورت نمبر 3، صورت نمبر 3 کلیئر ہے کہ نہیں بتائیں؟ شاباش. جی جی الحمدللہ. جی رول نمبر 3، is it clear for you؟ صورت نمبر 3 do they get half from all bills again؟ جی بالکل، اگین یہاں یہی صورتحال آ جائے گی کہ ہاف آف مل جائے گا رد کی وجہ سے دونوں کو. ٹھیک ہے جی 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 جی، یہاں تک تو بات ہو گئی جی. پہلے دونوں کو سدس سدس مل رہا تھا، اب دونوں کو ہاف آف مل جائے گا رد کی وجہ سے، کوئی اور ہے ہی نہیں. why did not we take this the سہام this time؟ یہ رول ہی الگ ہے نا، یہاں سہام کو ہم نہیں لیں گے، یہ چونکہ زوجین آگے نا، یہ تو بائی چانس یہاں پر حصے برابر ہو رہے ہیں، ورنہ ہر جگہ صورت نمبر 3 میں آپ سہام کو نہیں لے سکتے. یہ تو بائی چانس یہاں اگر آپ سہام لیں گے تو جواب سیم آئے گا، ورنہ آگے اگر مثال مختلف ہوگی تو دونوں کو سیم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آپ اور مثالیں دیکھیں. مثلا یہ مثال دلچسپ ہے، یہ جو زوج اور 3 بناتے ہیں نا، اس فائل آپ لوگ فائل میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مثال دلچسپ ہے، دیکھیں زوج اور 3 بیٹیاں ہیں، یعنی ایک خاتون انتقال کر گئی، خاتون کے ورثہ میں ان کے شوہر ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. اس مثال کو آپ دیکھیں، شوہر اور 3 بیٹیاں ہیں. پہلی تو جب بھی رد کی بات آئے گی آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ 4 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے. یاد رکھیں یہ 4 صورتوں میں سے صورت نمبر 3 ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس احد الزوجین موجود ہے، زوج احد الزوجین ہمارے پاس موجود ہے زوج کی شکل میں، اور ہمارے پاس یہاں جو ورثہ ہے نا، ورثہ بقیہ ورثہ وہ صرف 3 بیٹیاں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے 3 بیٹیاں صرف ہے تو یہ متحد الجنس ہے نا، مختلفۃ الجنس تو نہیں ہے. جی جی جی، بنات متحد الجنس ہے، 3 بنات. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا سیدھا سیدھا مسئلہ بنائیں گے. سیدھا مسئلے کا مطلب زوج کو ربع ملتا ہے، بیٹیوں کو ثلثان. ربع جب آگے ثلثان مسئلہ 12 سے بن گیا، 12 میں سے 3 دے دیا آپ نے زوج کو اور 8 ثلثان دے دیا آپ نے 3 بیٹیوں کو. ٹھیک ہے، تو 3 اور 8 11 11، جبکہ ایک حساب کے پاس بچ رہا ہے ایکسٹرا، لہٰذا جب ایک ایکسٹرا بچ رہا ہے اس کا مطلب ہے رد ہے. رد جب ہے تو اب ہم نے دیکھا یہ صورت نمبر 3 ہے. صورت نمبر 3 میں ہم کیا کرتے تھے کہ یہاں احد الزوجین کا جو مخرج ہے ربع، ربع سے آپ مسئلہ بناؤ. ربع کا مخرج 4 ہے، آپ رد کی راہ لکھو اور اس کے مسئلہ بنا دیے 4. آپ نے 4 میں سے ربع 1 آپ نے دے دیے زوج کو، شوہر کو. 4 میں سے آپ نے 1 دے دیا ربع شوہر کو. ٹھیک ہے، پیچھے آپ کے پاس جب 4 سے 1 نکالیں گے تو ماں بقیہ آپ کے پاس سہام بچ رہے 3. 3 بیٹیوں پر برابر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، 3 بیٹیوں پر برابر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، لہٰذا مزید کسی تصحیح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے.
ایک مل جائے گا زوج کو اور 3 مل جائے گا کس کو جی؟ کس کو مل جائیں گے؟ بیٹیوں کو. کلیئر ہے؟ یہاں اگر ہم سہام کی بات لیتے نا سہام تو مسئلہ 9 سے بن جاتا، لہذا سہام کی بات نہیں لیں گے ہم. یہاں کس کو لیں گے؟ جو رولز ہے اس کے مطابق مسئلہ بن جائے گا 4 سے 4 سے رد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے جی؟ بتائیں جی، یہ صورت کلیئر ہے جی؟ چلے الحمدللہ جی. اب اہم بات ہے صورت نمبر 4. اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا صورت نمبر 4 پر. اوپر آپ نے صورت نمبر 4 میں کیا پڑھا ہے، تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا. اگر چوتھی صورت ہو تو یعنی ورثہ مختلفۃ الجنس اور احد الزوجین ہو تو وہاں پر 2 کام کریں گے، مسئلہ بنانا اور ضرب دینا. ٹھیک ہے، مسئلہ بنانا اور ضرب دینا. ان میں سے ہر ایک کے 2 مرحلے ہیں، ہر ایک کے 2 سٹیپ ہے. مسئلہ بنانے کی بھی 2 سٹیپ ہے اور ضرب کا مطلب ملٹیپلائی کرنے کی بھی 2 سٹیپ ہے. مسئلہ بنانے کے 2 سٹیپ یہ ہے. پہلا سٹیپ کہ احد الزوجین کا مسئلہ الگ سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیں گے، جس طرح آپ صورت نمبر 3 میں کرتے تھے. اور ورثہ مختلفۃ الجنس کا مسئلہ الگ سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دے دیں گے. یہ نئی بات ہے کہ ورثہ مختلفۃ الجنس کا مسئلہ الگ سے بنا کر ان کو ان کا حصہ دیں گے. ضرب دینے کے 2 مرحلے. آپ نے جو ضرب دینا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے، اس کے بھی 2 سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ورثہ مختلفۃ الجنس کے سہام کو جمع کر کے، ان کو تمام کو پلس کر کے جمع کر کے احد الزوجین کے مسئلہ، زوجین کے مسئلہ اور شیئر میں ضرب دیں گے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ ما بقی بعد فرض احد الزوجین، کہ زوج کو حصہ دینے کے بعد جو بقیہ بچا تھا اس کو ملٹیپلائی کریں گے ورثہ مختلفۃ الجنس کے سہام میں. آخر میں تمام سہام کو جمع کر کے پڑتال کریں گے. پڑتال کا مطلب تمام سہام کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ وہ کل کے ٹوٹل کے برابر ہے یا نہیں. اگر ٹوٹل کے برابر ہو تو فبیہا، ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی. یہ آپ نے پڑھا. اب آپ دیکھیں صورت نمبر 4 کو. تھوڑا سا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تسلی سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے گی. یہ صورت نمبر 4 کو میں نے مختلف رنگتوں میں بنایا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. میں نے مختلف کلر دیے صورت نمبر 4 کو. غور سے دیکھیں. ایک شخص انتقال کر گیا، ایک خاتون انتقال کر گئی، ان کے ورثاء میں شوہر زوج، اخت خیفی ہے اور ام الام ہے. زوج ہے، اخت خیفی اور ام الام ہے. تو زوج جو شوہر ہے، شوہر اس کو ملے گا نصف، اس لیے آپ نے نصف لکھ دیا. اخت خیفی کو ملتا ہے سدس، آپ نے سدس لکھ دیا. ام الام کو ملتا ہے سدس، آپ نے سدس لکھ دیا. نصف جب آ جائے سدس سے، مسئلہ 6 سے بنتا ہے. آپ نے مسئلہ 6 سے بنا دیا. جب آپ نے 6 سے مسئلہ بنا دیا، 6 میں سے نصف 3 دے دیا آپ نے شوہر کو، سدس 1 آپ نے دے دیا اخت خیفی کو، 1 دے دیا ام الام کو. ٹھیک ہے، مسئلہ بنا ہے 6 سے. جبکہ اگر آپ ان حصوں کو دیکھیں گے تو یہ حصے بن رہے ہیں 5 بن رہے ہیں. مسئلہ 6 سے بنا حصے 5، 3 اور 1 4 اور 1 5. اس کا مطلب ہے کہ رد ہے. جب رد ہے تو ہم نے سب سے پہلے کام یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 صورتوں میں سے کون سی صورت بن رہی. تو جب ہم نے دیکھا یہ صورت نمبر 4 ہے. کیونکہ یہاں پر احد الزوجین، زوج بھی موجود ہے اور ورثاء مختلفۃ الجنس ہے. اخت خیفی الگ چیز ہے، ام الام الگ چیز ہے. تو یہ ورثہ مختلفۃ الجنس سے دونوں الگ الگ جنس کے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھنا میں جو سٹیپ کرنے والا ہوں اس کو دیکھیں. سب سے پہلا سٹیپ آپ نے کرنا ہے مسئلہ بنانے کا. تو مسئلہ بنانے کا پہلا سٹیپ میں نے اس کو کیا ہے. یاد رکھیں مسئلے بنانے کے جو سٹیپ ہے اس کو میں جو ہے وہ کلر دوں گا، یہ بلیو کلر. آپ نے سب سے پہلے احد الزوجین کا جو مخرج ہے نصف، اس کا مسئلہ بنا دیا. را لکھ کر 2 سے مسئلہ بنا دیا اور اس میں احد الزوجین کا حصہ آپ نے 1 دے دیا. 1. اب یہاں احد الزوجین کے مسئلے کو ادھر سٹاپ کر دو. 1 آپ نے دے دیا، 1 آپ کے پاس بچ گیا. آپ ورثہ مختلفۃ الجنس پر آؤ. ورثہ مختلفۃ الجنس میں آپ کے پاس اخت خیفیہ اور ام الام دونوں کو سدس مل رہا ہے. دونوں کو سدس مل رہا ہے. یاد رکھیں سدس کا مخرج 6 ہے،
ان کا مسئلہ آپ نے 6 سے بنا دیا. آپ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے چھوٹا سا 6 لکھ دیا. ویسے آپ نہ بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لکھنا اچھا ہے. اور عموماً ورثہ مختلفۃ الجنس کا جو مسئلہ ہوگا وہ 6 سے بنے گا. تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف پہ آپ نے 6 لکھ دیا. اس 6 میں سے دونوں کو حصہ دے دو. 6 کا سدس 1 ہے. آپ نے یلو کلر میں 1 لکھ لیا اخت خیفی کے نیچے, اور یلو کلر میں 1 لکھ دیا ام الام کے نیچے. ٹھیک ہے, یہ تو پہلے 2 مرحلے تھے مسئلہ بنانے کے. اب ضرب کے 2 مرحلے کر لو. ضرب کے 2 مرحلے یہ ہے کہ یہ جو یلو کلر میں لکھے ورثہ مختلفۃ الجنس کے سہام, ان کو جمع کر دو, 1 اور 1 2. اس کو ضرب دے دو زوج کے مسئلے میں, 2 2 4, اور اس کے شیئرز میں 2 1 2, تو 2 آگے زوج کے نیچے. اور جو زوج کے حصے میں سے 1 بچا تھا, اس 1 کو لے کر اس 1 1 میں سے ضرب دے دو, یعنی ورثہ مختلفۃ الجنس کے شیئر میں 1 میں 1 کو ضرب دے دی تو 1 آ گیا, ادھر بھی ضرب دے دی تو 1 آ گیا. تو اس طریقے سے آپ کی رد اور تصحیح, ایک منٹ مسامہ, رد اور تصحیح دونوں کے بعد آپ کا کل مسئلہ بن گیا 4 سے. 4 میں سے 2 مل گئے زوج کو, 1 1 مل گیا اخت خیفی اور ام الام کو. 1 منٹ پہلے میں لیتا ہوں یہاں خواتین کے سوالات. ان کا سوال ہے جی 1 منٹ کہ ڈیڈ وی گیٹ فرام یا چونکہ سدس مل رہا ہے اخت خیفی اور ام الام دونوں کو, اس لیے ہم نے یہاں مسئلہ لیفٹ سائڈ پہ 6 لکھ دیا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے 6 سے مسئلہ ورثہ مختلفۃ الجنس کا مسئلہ 6 سے بنا دیا. ٹھیک ہے جی 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 جی, میں دوبارہ بھی سمجھاتا ہوں. اسامہ آپ بتائیں. جی 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 اسامہ. ہاں جی ہاں ہاں 4 آگے اوپر, جی بالکل. ہاں یہ فائل آپ دیکھیں, فائل میں لکھا ہے نا, آپ 2 کے نیچے تصحیح کا تا صاد لکھیں گے, اس کے آگے 4 لکھیں گے. ہاں اس میں تصحیح بھی ہو جائے گی, اس میں تصحیح بھی ہو جائے گی. آپ فائل کو سامنے رکھیں تو بہت آسانی ہو جائے گی فائل کو, جو فائل میں نے کل شیئر کی رد کی. ہاں تصحیح بھی اسی میں سے آ جائے گا, میں دوبارہ بھی کرواتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں ہاں 4 بنتا ہے, جی بالکل. جی جی 2 لکھتے ہیں, جی بالکل. نہیں نہیں بقیہ ما بقیہ بعد فرض یا حدیث زوجین, زوج کو ہم نے 2 میں سے 1 دیا تو 1 بچا تھا, اس 1 میں ہم ورثہ مختلفۃ الجنس کے سہام میں ضرب دیں گے تو 1 1 آ جائے گا. جی 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 دیکھیں, آپ نے جب ورثہ مختلفۃ الجنس کے سہام جو یلو کلر میں لکھے اس 1 1 کو جمع کیا تو یہ 2 ہو گیا. اس کو آپ نے اوپر 2 میں ضرب دے دیے 4, اور احد الزوجین کے شیئر میں ضرب دے 2 1 2. اب آپ نے اوپر ہم نے کہا تھا کہ جب آپ شوہر کو 2 میں سے 1 دے رہے تھے تو آپ کے پاس 1 بچ گیا تھا, جس کو ہم نام دیتے ہیں ما بقیہ بعد فرض یا حدیث زوجین. تو جو آپ کے پاس 1 بچا تھا, اس 1 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے اخت خیفی اور ام الام کے حصے میں. تو اخت خیفی اور ام الام کا حصہ 1 ہے, 1 میں آپ کو 1 کو ضرب دیں گے تو 1 ہی آئے گا, اور دونوں میں بھی 1 ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی 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 خواتین آپ کے لیے کلیئر ہے جی مثال. جی 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 دوبارہ ہم ضرب میں ہم نے 2 چیزوں کو لینا ہے. ضرب جو ملٹیپلائی ہم نے کرنا ہے 2 چیزوں کو لینا ہے. پہلا ہم نے لینا ہے وارثہ مختلفۃ الجنس کے شیئرز کو پلس کر کے اس کو ہم نے ضرب ملٹیپلائی کرنا ہے زوج کے مسل اور شیئر میں. اور ضرب کا جو سیکنڈ مرحلہ وہ یہ ہے کہ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے شوہر کو حصہ دینے کے بعد شوہر کے مسئلے میں سے, اس ریمیننگ کو لے کر آپ نے
جو ورثہ ہے، ورثہ مختلفۃ الجنس، ان کے شیئر میں آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں، پھر روبو کا پھر تین، ہاں پھر ماں بقیہ بعد فرض احد الزوجین 3 ہوتا، ٹھیک ہے جی جی ہاں، پھر ہم 3 کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی 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 دیکھیں، ہم نے زوج کا مسئلہ 2 سے بنا دیا نا، 2 میں سے ہم نے ایک زوج کو دے دیا، ایک ہمارے پاس بچا تھا، اس ایک کو ہم نے ابھی یوٹیلائز کیا آخر میں، اس ایک کو ہم نے ورثہ مختلفۃ الجنس کے جو سہام ہے 1 اس میں ملٹیپلائی کیا، ٹھیک ہے ٹھیک، چلے میں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا اسامہ، اگر آپ کو سب نہیں سبق کے بعد، ٹھیک ہے چلے جی، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس میں ایک اور مثال ہے یہ والی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ مثال آپ نے مجھے وائس میسج میں بھیجنا ہے، یہ جو آخری مثال ہے آپ کے پاس حل شدہ موجود ہے، لیکن یہ کیسے حل ہوا یہ آپ نے مجھے وائس میسج میں بھیجنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے آپ سب نے مجھے وائس میسج کرنا ہے کہ یہ آخری مثال کیسے حل ہوا ہے، مثال آپ کے پاس بالکل ریڈی موجود ہے فائل میں، ٹھیک ہے آپ نے سولو کر کے مجھے وائس میں بھیجنا ہے، اسکرین شیئر کے ذریعے ریکارڈ کریں یا وائس میں ریکارڈ کر کے مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم، کل اس کی عربی عبارت پڑھیں گے، آپ نے وائس میں بھیجنا ہے، السلام علیکم۔